السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ پاکستان کے سیاسی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ حکومت کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کل یعنی پیر کے روز سے جو نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستمبر کے مہینے کے آخر تک ایک اور دوسری بڑی خبر آنے والی ہے۔ حکومت کو جیسے مزید پریشانیاں اس کی بڑھیں گی، اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اس میں جو ہے وہ انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 170 روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کا ریٹ ہے وہ 180 تک چلا جائے گا، اور یہ جو ساری صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر، معاشی سطح پر اور ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر مسائل میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات کا اگر ذکر کیا جائے تو پاکستان کی حکومت کے پاس چیئرمین نیب کی صورت میں جو ایک زبردست قسم کا جو آرگن تھا، ہتھیار تھا، جس سے اپوزیشن کی جماعتوں کو لتاڑنے، انہیں دیوار سے لگانے، انہیں ذلیل و خوار کرنے، انہیں جو ہے وہ جتنی بھی دنیا بھر کی برائیاں ہیں انہیں ان کے کھاتے میں ڈالنے کا جو ہتھیار تھا چیئرمین نیب کا، اب آئندہ ماہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور حکومت نے واضح طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ نیب آرڈیننس کے تحت جو روایت ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نیب چیئرمین کے لیے جو ہے وہ مشاورت کرتے ہیں، 3 نام دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر معاملہ ان کی اسکروٹنائز اس کو کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں جا کر یہ معاملہ بنتا ہے، اور ان میں ایک نام جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق کر کے چیئرمین نیب جو ہے اسے متفقہ طور پر یا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کا تقرر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اب وہ قائد حزب اختلاف سے یعنی شہباز شریف صاحب سے اس حوالے سے قطعی طور پر بات نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم اس لیے بات نہیں کریں گے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے اوپر نیب کے مختلف کیسز ہیں، اس لیے ان سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے تقرر کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اگر چیئرمین نیب جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں اگر وہ چلے جاتے ہیں تو سوال یہ ہے پھر یہ جو عہدہ ہے وہ خالی رہے گا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی جو گردن میں شکنجہ ہے نیب کا، ظاہر ہے کہ وہ اس طاقت میں نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن کو مزید جو ہے وہ آزادی سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی ایک شے مل جائے گی۔ لیکن اب حکومت سوچ یہ رہی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے اس کی جو ہے مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے، یعنی 120 دن کے لیے ایک آرڈیننس نکلے گا، صدر کو یہ اختیار ہے، اور اس کے بعد زیادہ زیادہ 120 دن کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی 240 دن جو ہیں وہ حکومت اس سلسلے میں یہ کام کرنے کی خواہش رکھ رہی ہے اور کوشش کر رہی کہ اس طرح ہو جائے۔ دوسری طرف حکومت خود اسی چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ایک جو ویڈیو آئی تھی ایک خاتون والی، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا، تو حکومت اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ اس کا ہم فورنسک آڈٹ جو ہے وہ بھی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے، تو دوسری جانب وہ یہ بھی تیاری کر رہی ہے کہ چیئرمین نیب کو آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی جائے۔ اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی جو باتیں ہوئی تھیں وفاقی وزراء کی جانب سے، اس کے بعد اسی روز شام کو ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء نے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کی، اس میں اور انہوں نے مزید الیکشن کمیشن اور خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا، اور اب
جو ہے وہ اتوار کے روز چھٹی والے دن شبلی فراز اور وفاقی حکومت کے ترجمان فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ یہ عہدہ چھوڑیں اور آ کر سیاست کریں۔ اب الیکشن کمشنر کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈی ٹریک کیا جائے، کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں یعنی جو 20 ستمبر سے جو ہفتہ شروع ہوگا اس میں جو ڈسکا میں جو 20 افسران پریزائڈنگ افسران گم ہو گئے تھے، انہیں کس نے گم کیا تھا، کہاں رکھا تھا اور ان سے کون کون سی باتیں جو ہیں وہ قبول کرانے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھا، وہ تمام جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ تیار ہو کر آ چکی ہے اور آنے والے ہفتے میں اس رپورٹ کو ریلیز کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ حکومت کو اندازہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو اس کی جو کریڈیبلٹی جو تھوڑی بہت وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ہے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے وہ جلد آنے کی توقع ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کی جو لڑائی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو انہوں نے ای وی ایم مشین تیار کی ہے چیف الیکشن کمشنر اس کی منظوری دیں اور اسی کے اوپر انتخابات کروائیں 2023 کے یا 22 کے، لیکن حکومت بضد ہے کہ جو ہم نے ای وی ایم مشین بنائی ہے اس کے اوپر انتخابات ہوں اور اس پر چیف الیکشن کمشنر تیار نہیں ہیں۔ یہ جھگڑا جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو نیب کی صورتحال ہے وہ جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا کو پابند سلاسل کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے جو قانون ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکومتیں کوشش کر رہی ہے، لیکن میڈیا مالکان اور حکومت نے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مکمکہ کر لیا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جسے مالکان بھی اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں، حکومت بھی ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو یہ ہم گراں گزرتے ہیں، انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کی آواز جو ہے وہ یا وہ انفارمیشن جو ریگولیٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ اس فورم کے ذریعے جب لوگوں تک پہنچتی تو یہ حکومت کو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک طرف نیب کا معاملہ، اب جب نیب چیئرمین کی مدت پوری ہو رہی ہے اور اگر حکومت آرڈیننس کے ذریعے اس کی توسیع کرتی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ اپوزیشن تو کہہ چکی ہے کہ ہم اس سلسلے میں سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ نے مختلف اوقات میں کبھی وردی کو، مشرف کی وردی کو ویلیڈیٹ کیا، کبھی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے معاملہ تھا اس کو اپنی گردن سے نکال کر پارلیمنٹ کی کورٹ کے اندر پھینک دیا اور اسے کہا کہ یہ فیصلہ بھی آپ کریں۔ اب جب یہ ساری صورتحال بنتی جا رہی ہے تو ممکن ہے کہ نیب چیئرمین کے لیے اس کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے اگر کوئی آرڈیننس آتا ہے اور اگر اپوزیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ادارے کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں تمام جو بڑے آئینی ادارے ہیں ان کو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ لڑایا بھی جائے، ان کو اپنے زیر دست کیا جائے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کے سربراہان ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں حالات جو ہیں وہ بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ مزید جو ہے وہ لبریز ہوتا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں اگر اپوزیشن کی جماعتوں نے عوام کے مسائل، عوام کے مصائب کی نمائندگی نہ کی تو ظاہر ہے کہ سیاسی قوتوں کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں،
لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔